کفن چور کا رلا دینے والا واقعہ۔ کفن چور نے مردہ لڑکی سے جنا کر لیا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ کو ایک نوجوان کے خوب تیزی سے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان چیخ مار مار کے خوب رو رہا ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا تجھے؟ اتنا تیزی سے کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں، لہٰذا اللہ کے سخت عذاب سے ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کر بیٹھا۔ آپ مہربانی فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش فرما دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا ہوا؟ آنکھیں کیوں نم ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک نوجوان چیخے مار مار کر تیزی سے رو رہا تھا اور وہ کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رلا دیا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اندر آنے کے لیے کہا تو نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ بھی رونے لگا، یہاں تک کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کا عرش بڑا ہے؟ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا گناہ بڑا ہے۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے شرک نہیں کیا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کسی بندے کو قتل نہیں کیا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو پھر ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا۔ مردوں کو دفن کر دیا جاتا تھا تو میں بعد میں جا کر قبر میں اتر کر ان کے کفن کو اتار کر بازار میں بیچ دیتا تھا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ کچھ دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا اور جب میں کفن اتار کر جانے لگا تو شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں پھر سے اس قبرستان میں اتر گیا اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ جنا کیا۔ اس کے بعد جب میں جنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے قبر کے اندر سے اس لڑکی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے بندے، جیسے تو نے مجھے اس قبرستان میں مردوں کے بیچ ننگا کر دیا اور مجھے ناپاک کر دیا اور مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ناپاکی کی حالت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا، میں قیامت کے دن تجھے سوال کروں گی کہ تو نے میرے ساتھ اتنا بڑا برا سلوک کیوں کیا؟ اللہ کے رسول، جب میں نے اس لڑکی کی چیخ سنی تو میں قبرستان سے اٹھ کر بھاگا اور میں جب اپنے بستر پر گیا تو مجھے اس لڑکی کی آواز میرے کانوں میں بہت تیزی سے آنے لگی اور میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، کہیں لڑکی آ تو نہیں رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو جلدی یہاں سے باہر چلا جا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان باہر چلا گیا۔ اس کے بعد نوجوان 40 دنوں تک مسلسل روتا ہی رہا۔ 40 دن کے بعد وہ نوجوان آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، کیا میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے؟ مجھے معاف کر دے اللہ، تیری رحمت بڑی ہے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ ادھر جبریل امین تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے رسول،
اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اس نوجوان کو آپ نے کیوں نکال دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جبریل، آپ نے نہیں دیکھا اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول، مبارک ہو، اس نے توبہ کر لی ہے اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی امت اس سے بھی بڑا کوئی اگر گناہ کرے گا اور صدق دل سے توبہ کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔